ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت عبداللہ بن خبیک انطاکی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا اسی نفحات الانس وچوں تذکرہ کچھ کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے دسیا کہ میرے دوست نے اولیاء اللہ نے تے اس وچ کسی طرح دا بھی کوئی شک نہیں، انہاں نہ دنیا وچ کسی طرح دا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت وچ کسی طرح دا کوئی انہاں نوں غم ہوئے گا۔ اس لیے کہ لوکاں میری دوستی دا حق ادا کیتا۔ شیطان اور شیطان دے پجاریاں دے بنائے تمام پروگراماں دی نفی کیتی، انہوں تو منہ موڑ لیا قلبن، اور میرے پیجے پروگرام دے ہوتے میرے پیجے پیغام دے ہوتے پورا عمل کیتا، یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا۔ نفس و شیطان دنیا ما سوا اللہ تو قلب نکل گیا، ادھا نکلے کہ کوشش بھی کروں کہ انہاں دا خیال نہیں ہوندا ما سوا اللہ دا۔ نفس و خلق جو نکل کے اپنے دماغ و قلب دے ذہناں نوں ما سوا اللہ دے خیال تعلق محبت رغبت تو خالی کر کے میرے دوستاں دی خدمت حاضر ہوئے، یعنی صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ظاہری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث، متقی، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، خطوت دے پیکر، بدعات دے دشمن اور سنت دے حامی علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کیتا، دی روح دے مطابق اتے عمل کیتا، اور انہاں کو توحیدی نوری اخذ فیض کیتا، پھر اپنے پیرو مرشد کو اپنے دل چلف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، نوری جاگ لوائی، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروایا، اور دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سننا ہو گیا۔ پھر اپنے پیرو مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کیتے، اور اپنے اندر نورانی کیتا، اور پھر انہاں دی روح اس خاکی انصری وجود چو نکل کے باطن چ پرواز کردیاں ہویاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضر ہوئی اور حاضری دا شرف حاصل کیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کیتے، اللہ سونے دے فضل اور توفیق نہ، اور پھر ایسے سچے مومن بن گئے کہ سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن گئے، مرضی مصطفیٰ بن گئے، عمل قرآن و سنت بن گئے، اور سچے مومن بن گئے زندگی دا ہر عمل، زندگی دا ہر سا، ہر قدم فقط خدا واسطے اٹھایا، خدا دی طرف اٹھایا، جو اللہ سونے چاہیا وہی کیتا ہے۔ اور دن رات اسلام دے غلبے واسطے کم کیتا، اور عصر حاضر دے اندر غزوہ ہند واسطے اپنے آپ کو تیار کیتا۔
اور سب کچھ غزوہ ہند واسطے تیار کرن قربان کرنے واسطے ہر لمحہ تیار ہے، اور اللہ دے پیغام نو اللہ دی مخلوق تک پہنچاؤن واسطے دن رات جدوجہد کرتے رہتے ہیں کہ تاکہ دنیا کے ہر انسان تک اللہ دا پیغام پہنچ جائے جڑا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تک پہنچایا، اور ہمیشہ پیغام قرآن و سنت نو دنیا تک پہنچائے تے عمل کیتا اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، گمراہ جہنمی فرقے 2 نمبر غیر شرع بابے اور شیطان دے افلاطونی پروگراموں تو دور رہے، اور اے اللہ والے ہیں جنہاں دے بارے اللہ سونے فرمایا کہ انہاں نہ دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اور انہاں اللہ والیاں وچوں ہی ایک اللہ والے حضرت عبداللہ بن خبیب انطاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے، اور بڑے تارک دنیا اور بڑے متقی درویشی آپ تصوف دے حضرت سفیانی سوری رحمۃ اللہ علیہ دے طریقے اتنے چل دے سکے، کیونکہ آپ دے خلفاء کو آپ نے طریقہ دا سبق سکھیا۔ حضرت فتح بن شخرف رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حضرت عبداللہ بن خبیب انطاکی دی خدمت حاضر ہویا تو میں نے فرمایا کہ خراسانی صرف 4 چیزاں نے، یہ دے سوا کچھ بھی نہیں، یہ پہلی اکھ ہے، دوسری دل ہے، تیجی زبان ہے، چوتھی خواہش ہے، یعنی اپنی اکھاں دی حفاظت کر، اور یہ وہ چیز نہ دیکھ جنہوں اللہ سونا پسند نہیں کرتا، اپنی زبان دی حفاظت کر، یہ گل نہ کر جڑی تیرے دل وچ نہ ہوئے، تے زبان نہ وہی گل کر، تے اپنے دل دی حفاظت کر تاکہ جو غیر دا خیال نہ ہوئے، تے اپنی خواہش دا خیال رکھ بھی کوئی خواہش تیری خلقی نہ ہوئے یا نہیں، تے آپ فرما دے اگر 4 چیزیں تیرے اندر پیدا نہیں ہوئیاں تے اپنے سر وچ مٹی پا کہ تو بدبخت ہو گیا۔ تے آپ فرما دے نے کہ ساڑھے کو یہ گل پہنچی کہ بنی اسرائیل دے اندر ایک عالم سے گا، اور اللہ سونے کو دعا کردا کہندا ہوندا سی اللہ سونے نو کہ اللہ سونیا میں کئی باری تیریاں نافرمانیاں کرنا ہے مگر تو مینوں سزا نہیں دندا، کنے عرصے تو میں گناہ کر رہے ہیں لیکن تو مینوں پھڑدا نہیں۔ اللہ سونے نے بنی اسرائیل دے وقت دے نبی نو پیغام بھیجیا کہ جا کے دس دے کہ میں تینوں کئی دفعہ سزا دیتی ہے لیکن تینوں یہ پتہ نہیں چلیا، میں اپنی مناجات دی لذت تیرے کو کھولے ہی ہے، میں کئی دفعہ تو سزا دیتی ہے، رب سونا فرماؤں دے کہ ان جا کے دس دے لیکن تینوں پتہ نہیں چلیا، تے کیا میں تیرے کو مناجات دی لذت نہیں کھولے؟ سبحان اللہ، یعنی مناجات دی لذت کھس جانا جڑا عبادت دی لذت، ذکر دی لذت، ریاض تو مجاہدات دی لذت کھس جانا، یہ بھی سزا آیا، تے جڑا دلوں سچا ہوندا ہے انہوں میرا اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کردا ہے، مناجات دی لذت عطا کردا، ماسو اللہ تو بیزار کردا اور قلباً اپنی ذات چ ڈوبا رہن والا بندہ بناوندا۔ اور سچا صوفی ہر لمحہ اللہ سونے دی مرضی کے مطابق زندگی گزاردا، یعنی قرآن و سنت کے ضرور کے مطابق عمل کردا ہے۔
اور سب تو الگ رہتا ہے غافلاں لوگوں تو، جی ڈاکٹر لما صاحب کیونکہ انہوں ایمان دی روح حاصل ہوئی ہوندی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سونا فرماؤں ایمان والے جڑے رب سونے نہ ٹوٹ کے بڑی وال خان گے نہ اور جنونی اللہ سونے نہ عشق کر دے رہے۔ اس واسطے ڈاکٹر لما محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بلے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ سچے اللہ والے جڑے انہوں دی کوشش یہ ہوندی ہے غافل سانو نہ جان، اسی انہاں نہ جانیے۔ ساڈے آسے ساڈا اللہ کافی ہے، ساڈے کول ہے، سجے کھبے اگے پیچھے اندر باہر ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ خود رب سونے قرآن حکیم فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ تو سچے اللہ والے ہر ویلے تلاشی مولا چ لگی رہندے رہے، مولا دے مسافر بنے رہندے نے، اور سر تو پیروں تک رضائے مولا بن جاندے، حق الیقین بن جاندے، فنا فی ذکر ہو جاندے نے، اور خلق نو بھول جان دی فنا حاصل کر دے، اور قلبی دید مولا دی بقا حاصل کر دے، بقا باللہ دی نعمتاں حاصل کر دے۔ اور اپنے اور دوجے سارے معاملات نو اللہ سونے دے سپرد کر دے، اور ہر حال چ اپنے اللہ تے راضی رہندے رہے۔ تے دن رات ماسو اللہ دے نصاباں نو چھڈ کے قرآن نو مضبوطی نہ پڑھدے نے اور قرآن تے عمل کردے، کیونکہ اللہ سونے دی وہ انقلابی کتاب ہے، آخری پیغام اللہ سونے دا، اور اس زندہ کتاب ہے تے عمل کرنے والا بھی زندہ ہو جاندے۔ تے عمل اوویں کرنا جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسیا، اور اجماع اہل سنت و جماعت نے دسیا، وہ دے مطابق عمل کردے ہیں، اور اپنے اندر نورانی کردے ہیں، اور جس مقصد واسطے دنیا تے اللہ سونے نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کر دے، یعنی دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دے۔ تو قرآن و سنت ہی ہے جڑی انسان نو یہ منزل تک پہنچاوندا ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا ہی انسان دی فطرت ہے۔ اور یہ نعمتاں سچی توبہ، سچے علماء و مشائخ دی خدمت و اطاعت اور روحانی توجہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد، اور اللہ رب العزت دی توفیق مدد اور فضل دی نعمت حاصل نہیں ہوندی۔ اس واسطے انسان نو چاہیے راتیں تنہائیاں چھوڑے رب نو منائے، اور جس مقصد واسطے دنیا تے آیا وہ مقصد حاصل کرے، یہ نفس و خلق جو نکل جائے، خواہشات نو ذبح کر دے، کیونکہ نفس و ہمارا انسان دے اندر انسان دا بہت بڑا دشمن ہے، یہ بہت بڑا فرعون نمرود یزید ہے، اور پونکدا رہندا ہے انسان دے اندر اپنی خواہشاں پوریاں کراؤنا واسطے۔ تے جب تک انسانی نفس و ہمارا نفس مطمئنہ نہیں بندا، فنا نہیں ہوندا، تو اس وقت تک قلب زندہ نہیں ہوندا، فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی، قلب ذات مولا دی ڈب کے نماز عشق نہیں نیتدا، راہ مولا دا مسافر نہیں بندا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ نہ سچے اللہ والیاں کو اللہ اللہ سکھے، اللہ دا رستہ سکھے، جس مقصد واسطے دنیا تے مقصد حاصل کرے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما۔ نفس و شیطان دنیا دے دجالی پجاریاں دینوں ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں
اور ساڈے ادھر موجود انہوں نے غدار ایجنٹاں دے خلیص منصوبے ناکام فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ اللہ سونے اسید بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کرنے والا اور قلب انتابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔